قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ 3 ججز جنہوں نے فیصلہ کیا ان کو پریویلیجز کمیٹی جو ہے اس کے اندر طلب کیا جائے۔ پریویلیجز کمیٹی ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے کہ جب ایوان کا یا کسی رکن اسمبلی کا استحقاق مجروح ہو تو اس کمیٹی کے معاملہ سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کمیٹی کے پاس اختیارات کیا ہیں، کیا کچھ وہ ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ اس کا جواب ابھی تک میرے پاس واضح نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو کسی کو پنش کر سکے۔ لیکن سپریم کورٹ کل جب بیٹھے گی تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ وزیر اعظم یا کابینہ کو طلب کر کے اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے لیے نوٹس سرو کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ بہت ٹیڑھا میڑھا ہے اس وقت اور ایک بڑی کشیدگی کی طرف پاکستان کو لے کر بڑھ رہا ہے، جسے براہ راست تصادم کی کیفیت کہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ معاملے سے اگر پیچھے نہیں ہٹتی، ایک آپشن تو وہ ہے جو پچھلی پیشی میں سامنے آیا تھا، جس کے اندر یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں، سیاسی جماعتیں آپس میں اتفاق رائے پیدا کریں، اور ایک دن کون سا ہو سکتا ہے اس کے اوپر پہلے جولائی کی تجویز جماعت اسلامی نے دی۔ شاید جماعت اسلامی والی اس تجویز کے اوپر پی ڈی ایم کی کوئی جماعت تیار نہ ہو۔ آج قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم سمیت صاحب نے کہہ دیا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔ بڑا کلیئر میسج تھا کہ یہ مڈ اگست میں اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے، اگر آخری دن تک اسمبلی برقرار رہے تو آئینی طور پر 60 روز کے اندر انتخابات کروانے کی شرط ہے، جو 15 اکتوبر یا اس سے 2 روز پہلے یا قریب ترین جا کے کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس سے 1 روز پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو پھر 90 روز کی شرط عائد ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مدت ہے جس کے اوپر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کلیئر میسج آج پارلیمان سے دے دیا ہے۔ کل جب سپریم کورٹ کارروائی کا آغاز کرے گی، کیا وہ فلیکسیبل رہتی ہے یا ایک اور وزیر اعظم کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ کل والے دن سے اس پروسیڈنگ کا جب آغاز ہوگا تو پھر یہ صورتحال کھل کے ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن یہ سارے جو بڑے بڑے چہرے ہمارے سامنے ہیں، جس میں شہباز شریف شامل ہیں یا ان کی کابینہ کے چیدہ وزراء شامل ہیں، خاص طور پر وزیر خزانہ ہوں یا انٹیریئر منسٹر ہوں یا لاء منسٹر ہوں، اگر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو ان 3-4 لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا، یہ آسانی سے رستہ لے کر نکل نہیں پائیں گے۔ لیکن کیا سپریم کورٹ اپنی اتھارٹی اسرٹ کر سکے گی یا سپریم کورٹ کے ججز کو 97 والی کسی تقسیم کا سامنا ہوگا؟ اس بات کا بھی خدشہ اور اندیشہ بھی موجود ہے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، کیا آپشن آپ کے سامنے ہے؟ ٹیبل پہ آپشن کیا ہے؟ ابھی ہم جو قومی اسمبلی سے ہمیں مل رہا ہے امپریشن، وہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ ایسرٹ کرنا چاہتے ہیں پارلیمان کی طاقت کو اور پریویلیجز کمیٹی، استحقاق کمیٹی کا اختیار جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ دیکھیے، بات ارادے کی نہیں ہے، بات آئین کی ہے، بات استحقاق کی ہے، بات پارلیمان کی جو مقام ہے اس کی ہے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی دوسرا ادارہ ہے سپریم کورٹ سمیت، وہ اسی آئین کے تحت بنا ہے جس کو اس پارلیمان نے پاس کیا ہے، اس پارلیمان نے وہ آئین بنایا ہے۔ تو اس لیے اگر آج کوئی ادارہ پارلیمان کے سامنے صف آراہ ہو جائے اور اس طریقے سے معاملات کو کرنا شروع کر دے جس طرح سپریم کورٹ کر رہا ہے، کہ اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک قانون بنایا پارلیمان نے، اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، ابھی وہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، صدر نے سائن کر دیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یا صدر نے نہیں کیا تو اس کی ٹائم پوری ہو گئی، آپ نے اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ سٹرائک ڈاؤن تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو ہولڈ بیک کر دیا۔ یہ اختیار کہاں سے آیا؟ نئی چیزیں، اس کی کوئی مثال بتا دیں دنیا میں، کل تو پھر آئین کو بھی کر دیں گے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، یہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں نہیں ہے کہ ایک قانون بنانا پارلیمان کا حق ہے، قانون کو تبدیل کرنا پارلیمان کا حق ہے، قانون کی تشریح کرنا عدالت کا حق ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں مکمل طور پر آئین کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں یہ جو ڈومین ہے کہ کہاں پر پارلیمان کا ڈومین ختم ہوتا ہے، ایگزیکٹو کا شروع ہوتا ہے، جوڈیشری کا شروع ہوتا ہے، جو 3 پلرز ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے، یہ ہمیشہ ایک وقت کے ساتھ ہی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو سکا، تو اب یہ ہو رہا ہے۔ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے پاکستان میں، وہ افتخار چودھری کی بحالی کے دنوں میں جب لوگ سڑکوں پہ نکلے، پوری قوم نکلی، اس وقت سے شروع ہوا، لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کو کسی مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے ججز نے ہیڈ لائن بنوانی اور ٹی وی کے ٹکر پڑھ کر اپنی خبریں چلوانے کے استعمال کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ کام افتخار چودھری بھی کرتے رہے، ثاقب نثار بھی کرتے رہے، آصف کھوسہ بھی کرتے رہے۔ اب موجودہ چیف کو میں یہ تو نہیں کہوں گا ٹکر پڑھ کے، لیکن انہوں نے بھی وہ جو کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا، وہ ایک ٹی وی پہ ٹکر چلا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کہا نہیں ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں سنیں گے، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں، بات اس سے بھی آگے ہے۔
جس طرح آپ ججز کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، سلیکشن اور اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح ایلیویشن ہو رہی ہے، جس طرح سودے بازی اس معاملے میں کی جاتی ہے. آپ کی جماعت نے سودے بازی کی، نہیں، آپ نے کہا 2 جج ان کے لے لو، 2 جج ہمارے لے. دیکھیں، لا منسٹر نے اب معافی مانگی، اس وقت غلط کام کیا. یہ بات بھی ہے تو غلط ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور قانون میں نہیں تھی. یہ بھی سپریم کورٹ نے خود اسٹیبلش کی گئی، ہم فیصلہ کریں گے. دنیا میں کوئی جوڈیشری اپنی سلیکشن خود نہیں کرتی. یہ عوام کا حق ہے، یہ عوام کے نمائندوں کا حق ہے، اور پبلک میں ہوتا ہے کہ کون سا آدمی جج بنے گا. اس کے پورے ماضی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا کمپٹنس ہے، اس کے کیسے اس نے کنڈکٹ اپنے آپ کو کیا زندگی میں، اس کے بعد جج کا فیصلہ ہوتا سر ہے. ان معاملات میں قصوروار آپ کی پارلیمان ہے. افتخار چودھری کے دباؤ کے نیچے آ کے آپ وہ 21ویں ترمیم کون سی تھی وہ جو آپ نے پاس کی تھی تعیناتی کا طریقہ کار بدلنے والی، نہ کرتے. کس نے آپ کو بولا تھا 19ویں تھی یا 21ویں تھی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں کرنی چاہیے تھی. اب پارلیمان کھڑی ہو گئی ہے. اب پارلیمان کے پاس 2/3 نہیں ہے. نہیں، 2/3 کی نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2/3 کی بات نہیں ہے. اگر اکثریت پارلیمان کی ہے وہ قانون بنا سکتی ہے. تو سر کنٹیمپٹ کی نوٹس کے پاس ان کے پاس طاقت ہے. جس طرح یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، اگر شہباز شریف کی نوکری خطرے میں. وہ ملک کے مفاد میں ہے تو ضرور کر لیں. یہ پہلے بھی کیا گیا ہے. جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت کو توڑا تھا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. آج وہی انصاف کا پیمانہ دوسروں پر بھی لگائے نا. یہی جج تھے، یہی سپریم کورٹ تھا جس نے 20,000 درہم کی فیس جو نہیں لی گئی تھی، جو کمپنی ختم ہو گئی تھی، اس کو دنیا کے ہر اکاؤنٹنگ اصول سے ہٹ کر کہا جی تمہارا اثاثہ ہے، اور اس کو ملک کی حکومت توڑ دی. چلتی حکومت. ملک کے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کیا، اس کو سیاست سے نکالا، اس کو پھر ڈیٹ پیچھے کر کے خود مانیٹرنگ جج کیس میں مقرر تھا اس میں کنوکٹ کرایا اور جیل میں بھیجا. مانیٹرنگ جج کون تھے سر اس میں؟ مجھے یاد نہیں ہے کون سا. ابھی موجودہ ججز میں سے ایک تھے. آئی تھنک اجاز الحسن صاحب جو بھی تھے. اب دیکھیں بینچ کا بھی حصہ. یہ سارا معاملہ کوئی 10 مہینے یا 1 سال کے عرصے میں ہوا. اب کیا اس کو کیا، یہ ہماری وہی سپریم کورٹ ہے جس نے بار بار ملک کے اندر ماشاء اللہ کو جسٹیفائی کیا، اس کو موقع دیا، اور جہاں پر حکومت خود چند سال مانگتی تھی آپ نے زیادہ عرصہ دے دیا. مشرف کو دیا 3 سال آئین میں ترمیم کرنے کی. جی آئین میں تو میں لیکن سر آپ نواز شریف کی نااہلی کا تو رونا روتے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرواتے ہوئے آپ لوگ ڈھول پیٹتے تھے. آپ کہتے تھے کرسی سے نیچے اترو، گھر جاؤ. پتہ ہے نا ٹھیک ہے، اگر ہوا تو غلط ہوا نا، وقت نے ثابت کیا غلط ہو گیا. لوگوں نے اتنے بڑے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں کہ اب آج آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے. یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں آپ کی سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں خواہشات میں سے ہے کہ سزا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ وقت. لیکن ثاقب نثار صاحب نے کل وہ مشورہ دیا آڈیو ٹیپ میں، انہوں نے کہا وہ یوسف رضا گیلانی والا کیس دیکھو، اس میں فلانے صفحے کے اوپر طریقہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے وہی فارمولا بتایا. بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ کیا بولا تھا سر؟ کہا تھا کہ اگر کوئی دشمن کوئی نقصان میں ہو جائے تو خوشی نہیں منانی چاہیے. دشمن مرے تو خوشی سجن بھی سجنا بھی مر جانا. بہرحال یہ غلطیاں ہیں، ان کو قبول کرنا پڑے گا. سر سپریم کورٹ کے سامنے 2 راستے ہیں، وہ مجھے معلوم نہیں کون سے کا انتخاب کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بات چیت کا موقع دیا ہے اس میں فلیکسیبلٹی اختیار کر کے خود ایک محفوظ راستہ سپریم کورٹ لے لے، جو میرے خیال میں اس کو لینا چاہیے. ترجیحاً سپریم کورٹ کو اس سیاسی لڑائی سے نکل جانا چاہیے، اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے جس سے اس کا وقار مجروح ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ جائے اور کہے کہ نہیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کی چھٹی کرائی تھی، جس طرح نواز شریف کی چھٹی کرائی تھی، اب شہباز شریف کی بھی چھٹی ہوگی. نہیں، میں پہلے ہم ایک پیج پہ آگے تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ کو مصالحتی عدالت نہیں ہے. آپ مصالحتی عدالت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، اس کا کام ہے فیصلے کرنا. اگر آپ اگر سب جماعتیں آج بیٹھ جائیں اور وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے الیکشن ہوگا اگلے سال ہوگا، کیا یہ قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں. آئین میں گنجائش نہیں ہے نا. جو طریقہ کار آئین کا اس سے ایک دن آگے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں. یہ کون سی جوڈیشری ہے یہ کہے گی؟